زندگی کے عظیم سبق ہال اربن کی کتاب ہے لائفس گریٹسٹ لیسنز اور 20 تھنگز آئی وانٹ مائی کڈس ٹو نو، جس کا ترجمہ محمد احسن بٹ نے زندگی کے 20 عظیم سبق کیا ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں 13واں سبق پیش کر رہا ہوں۔ محنت کا کوئی متبادل نہیں۔ تھیوڈور روزویلٹ کہتے ہیں، زندگی کا بہترین تحفہ ہے کیے جانے کے لائق کام کو محنت سے کرنے کا موقع۔ محنت کے انعامات: عمل کی تحریک شاندار ہوتی ہے اور اہداف عظیم ہوتے ہیں، لیکن اگر محنت کو شامل نہ کیا جائے تو سب کچھ بیکار ہے۔ زندگی کی اچھی چیزیں وقت اور توانائی صرف کرنے، قربانی دینے اور ناکامی کا خطرہ مول لینے کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہیں۔ چنانچہ کامیابی کے لیے خاص مقدار میں مضبوطی کی ضرورت ہوتی ہے۔ کامیابی ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو چیلنج سے نہیں ڈرتے اور محنت کرتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے خواب سچ ہوں تو محنت کو فارمولے کا حصہ ہونا چاہیے۔ محنت کے حوالے سے بہترین بات یہ ہے کہ یہ ہمارے خوابوں کو سچ بنانے سے بڑھ کر کام کرتی ہے۔ اس کے اور بھی فائدے اور انعامات ہوتے ہیں، ان میں سے 10 درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، محنت ہمیں ہماری صلاحیتوں کو جاننے میں مدد دیتی ہے۔ جب ہمیں اپنے کام کا صلہ ملتا ہے تو ہم اپنی کوششوں میں اضافہ کر دیتے ہیں، اس سے ہمیں ممکنات کو دیکھنے میں مدد ملتی ہے۔ کامیابی اعتماد پیدا کرتی ہے اور اعتماد مزید کامیابی عطا کرتا ہے۔ نمبر 2، محنت ہمیں زندگی کو بہتر بنانے میں مدد دیتی ہے۔ زندگی مشکل ہے، جیسا کہ دوسرے باب میں کہا گیا تھا، ہمیں ہر روز ایک نئے چیلنج کا سامنا ہوتا ہے۔ محنت اور اچھا رجحان ان چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے ہمارے بہترین اوزار ہیں۔ نمبر 3، محنت ہمیں خوشگوار احساس عطا کرتی ہے۔ اپنا کام کرنے سے جو اطمینان حاصل ہوتا ہے، دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی احساس نہیں ہے۔ نمبر 4، محنت کردار سازی کرتی ہے۔ ہماری کام کی رضامندی سے بہتر ہماری پہچان کا ذریعہ کوئی نہیں ہے۔ محنت اور دیانت ہمارے اندر موجود بہترین چیزوں کو باہر لاتی ہے۔ نمبر 5، محنت انسان کو باعزت بناتی ہے۔ جب ہم بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو ہمیں سراہا جاتا ہے، خصوصاً جب ہم مسلسل بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کریں۔ اس طرح ہم دوسرے لوگوں کا اعتماد اور بھروسہ حاصل کر لیتے ہیں، ہماری ساکھ بھی مضبوط ہو جاتی ہے۔ نمبر 6، محنت اور عزت نفس۔ مسلسل محنت کرنے سے ہم اپنا احترام کرنے لگتے ہیں۔ ہم کامیاب ہوں یا نہیں، جب ہم کوشش کرتے ہیں تو ہمیشہ بہتر محسوس کرتے ہیں۔ نمبر 7، محنت معنویت عطا کرتی ہے۔ اپنے اہداف کے حصول کے لیے کام کرنا زندگی کا سب سے بامعنی اور ثمر آور تجربہ ہے۔ جب تک ہمارے پاس کوئی مقصد ہوتا ہے، ہمارے پاس صبح سویرے جاگنے اور بستر سے نکلنے کی وجہ ہوتی ہے۔ نمبر 8، محنت بہترین نتائج کا باعث بنتی ہے۔ زندگی اس وقت زیادہ دلچسپ اور خوشگوار ہو جاتی ہے جب ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اطمینان دل جمی سے کام کی جانے والی کوشش کا نتیجہ ہوتا ہے۔ نمبر 9، محنت عادت بن جاتی ہے۔ عادتیں ہر کامیابی کی کنجی ہیں، جس طرح کہ 6 باب میں کہا گیا تھا، اور 3 سب سے اچھی عادتیں ہیں: دیانتداری، شائستگی اور محنت۔ نمبر 10، محنت صحت عطا کرتی ہے۔ جب ہم محنت کرتے ہیں تو ہم اپنے ذہن اور جسم کو مثبت انداز میں استعمال کرتے ہیں، چنانچہ اس سے ذہنی اور جسمانی صحت ملتی ہے۔ محنتی لوگ زیادہ صحت مند ہوتے ہیں اور زیادہ لمبی عمر پاتے ہیں۔ محنت ہمارے لیے اچھی ہے۔ کامیاب لوگوں کی ایک مشترک خصوصیت: مشہور سروے کنندگان جارج گیلپ اور ایک صحافی ولیم پروکٹر کے ساتھ مل کر ان لوگوں سے انٹرویو کیے جن کے نام ہوز ہو ان امریکہ میں شامل ہیں۔ انہوں نے اس سروے پر مجموعی طور پر 1000 گھنٹے صرف کیے۔ انہوں نے جن لوگوں سے انٹرویو کیے انہیں کاروبار، سائنس، فنون، ادب، تعلیم، مذہب، ملٹری وغیرہ جیسے شعبوں کے کامیاب ترین افراد تسلیم کیا جاتا ہے۔ گیلپ برادرز اور مسٹر پروکٹر نے ان انٹرویوز کے نتائج پر مشتمل ایک کتاب شائع کی جس کا نام ہے دی گریٹ امریکن سکسیس سٹوری۔
انٹرویو میں شامل سوالات خاندانی پس منظر، تعلیم، شخصیت، دلچسپیوں، اہلیتوں، مذہبی عقائد اور شخصی اقدار سے متعلق تھے۔ ان محققین کا مقصد یہ جاننا تھا کہ ان سب اعلیٰ ترین کارنامے انجام دینے والوں میں مشترک خصوصیت کیا ہے۔ اگرچہ لوگوں نے مختلف شعبوں کے حوالے سے مختلف جواب دیے، لیکن سب میں ایک خصوصیت مشترک نکلی، اور وہ یہ تھی کہ وہ دیر تک سخت محنت کرنے پر آمادہ تھے۔ ان سب نے بتایا کہ کامیابی انہیں قسمت سے یا اتفاقاً نہیں ملی، انہوں نے سخت ترین محنت اور نہایت مضبوط عزم کے ذریعے اسے حاصل کیا ہے۔ ان لوگوں نے شارٹ کٹ ڈھونڈنے اور محنت سے جی چرانے کی بجائے دل لگا کر کام کیا، محنت کو کامیابی کے حصول کے عمل کا ایک لازمی جزو سمجھ کر قبول کیا۔ ان سب کا موقف تھا کہ حقیقی کامیابی انہی کو ملتی ہے جو اس کے حقدار ہوتے ہیں۔ ان سب نے بھی کامیابی کی قیمت ادا کی تھی۔ ایک شخص نے کہا، میرا کامیابی کا ذاتی فارمولہ یہ ہے کہ میں کسی بھی کام کو انجام دینے کے لیے جس قدر محنت ضروری ہوتی ہے کرتا ہوں، اور جتنا عرصہ ضروری ہوتی ہے اتنا ہی عرصہ محنت کرتا ہوں۔ یہ وہ فارمولہ ہے جو تمام کامیاب لوگ استعمال کرتے ہیں۔ وہ طویل عرصے تک مسلسل محنت کرتے رہنے پر راضی ہوتے ہیں۔ وہ اس بات سے متفق ہیں کہ محنت کی عادت ہر قسم کی کامیابی کا سب سے اہم جزو ہے۔ کون کامیاب ہو سکتا ہے؟ اس سروے کا ایک اور مقصد یہ جاننا تھا کہ کون کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس سوال کا جواب نہایت حوصلہ افزا ہے۔ محققین نے جمع شدہ ڈیٹا کی بنیاد پر یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اس کتاب کا ایک سبق یہ بھی ہے کہ ہر شخص کامیاب ہو سکتا ہے۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں جن میں بہت کچھ پانے کی صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں، لیکن وہ اوسط درجے کی زندگی پر ہی مطمئن ہیں۔ ایسے تقریباً تمام افراد درست اقدام اٹھائیں تو کامیاب ہو سکتے ہیں۔ درست اقدامات میں درج ذیل 3 سب سے اہم ہیں۔ اپنے آپ کو عمل کی تحریک دینا، نمبر 2 اہداف کا تعین کرنا، اور سخت محنت کرنا۔ مصنفین لکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی تحقیق کے نتیجے میں کوئی چونکا دینے والی بات دریافت نہیں کی، بلکہ انہوں نے اس پرانے مقولے کی توثیق کرنے والے حقائق یکجا کیے ہیں کہ محنت اور عزم انسان کو کامیابی عطا کرتے ہیں۔ شارٹ کٹ۔ جب میں 20ویں صدی کی 7ویں دہائی 1960s کے دوران اپنی کم عمری کے ایام گزار رہا تھا، اس زمانے میں پیغام بہت سادہ ہوتا تھا، کامیابی محنت سے حاصل ہوتی ہے۔ تمہیں صبر و تحمل سے کام لینا ہوتا ہے، کیونکہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے طویل عرصے تک محنت کرنی اور قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ میرا خیال ہے موجودہ دور میں میڈیا ہمیں ایک بالکل الٹ پیغام دے رہا ہے، جو یہ ہے، ہم جو چاہتے ہیں اسے بڑی آسانی سے اور فوراً حاصل کر سکتے ہیں۔ میں نے ابھی حال ہی میں صرف 2 دنوں میں ریڈیو پر درجن بھر مختلف اشتہارات سنے جو اس طرح کے پیغامات دیتے تھے۔ 50 پاؤنڈ وزن گھٹائیے، انگریزی بولنا سیکھیے، ڈی جے بنیے، 10 لاکھ روپے کمائیے، وغیرہ وغیرہ۔ سوال یہ نہیں ہے کہ کیا ہم یہ سب کر سکتے ہیں یا نہیں، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ ایسے ہر اشتہار کے ساتھ یہ پیغام بھی دیا جاتا ہے کہ ہم یہ سارے کام چند دنوں کے اندر کر سکتے ہیں، اور وہ بھی معمولی سی محنت سے۔ بدقسمتی سے ہم ان باتوں کو مسلسل سنتے رہنے کی وجہ سے ان پر یقین کرنے لگتے ہیں۔ ہر عمر اور ہر طبقے کے بے شمار لوگ کامیابی کو بھی فوراً اور تھوڑی سی جد و جہد کے بعد حاصل کرنے کی خواہش مند ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے آسان اور فوری فلسفہ زندگی کے ساتھ پش بٹن ذہنیت اپنا لی ہے۔ ان کی توجہ پیدا کرنے کی بجائے خرچ کرنے پہ ہے۔ وہ طویل المیعاد اطمینان کی بجائے فوری لذت کو ترجیح دیتے ہیں۔ پھر اچانک انہیں پتہ چلتا ہے کہ زندگی اس طرح کام نہیں کرتی جس طرح میڈیا میں دکھایا اور بتایا جاتا ہے۔ اس لیے میں نے 5ویں باب میں کہا تھا کہ ہمیں اپنے لیے خود سوچنا سیکھنا ہوگا۔ کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ، کوئی راز نہیں ہوتا۔ صرف اور صرف محنت کامیابی دلاتی ہے۔ محنت کا متبادل کوئی نہیں ہے۔ کام اور تفریح مختلف نہیں ہوتے۔ اس باب کا مقصد محنت کے فوائد کی نشاندہی کرنا ہے، تاہم میں یہ بھی نہیں کہنا چاہتا کہ زندگی میں کامیابی کے لیے ہمیں ہر وقت کام کرتے رہنا چاہیے۔ یہ ہمارے اور ہمارے قریبی افراد کے لیے غیر صحت مندانہ ہوگا۔ یاد کرو، میں نے
تیسرے باب میں ہنسنے اور تفریح کی اہمیت پر زور دیا تھا۔ 12ویں باب میں میں نے اپنے اہداف کے زمرے درج کیے تھے۔ ایک اہم زمرہ تفریح ہے۔ ہمیں تفریح کے لیے اور توازن کے لیے، جو کہ زندگی کے لیے بہت اہم ہے، کام میں وقفہ ضرور کرنا چاہیے۔ تاہم یہ جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ کام اور تفریح ایک دوسرے سے الگ یا مختلف نہیں ہوتے۔ ہم کام کے دوران ہنس سکتے ہیں اور خوش ہو سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ تدریس، ٹیچنگ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، خصوصاً تب کہ جب اسے درست انداز میں انجام دیا جائے۔ میں پچھلے 30 سال سے زیادہ عرصے سے نہایت تندہی سے یہ کام انجام دے رہا ہوں، لیکن میں نے اس عرصے میں خوب مسرت بھی حاصل کی، لطف اندوز بھی ہوا۔ میرے ہائی اسکول اور کالج کے طلباء پریشان کن بھی ثابت ہوتے ہیں، تاہم بیشتر اوقات وہ جاننے، سیکھنے کے مشتاق، تمیزدار اور لطف و مسرت عطا کرنے والے ثابت ہوتے ہیں۔ بلا شبہ میں تنہا نہیں ہوں، میں صرف مثبت لوگوں کے ساتھ رہ سکتا ہوں۔ میں ایسے بہت سے نہایت مصروف وکیلوں، ڈاکٹروں اور کاروباری افراد سے واقف ہوں جنہوں نے اپنے کام ہی کو اپنی تفریح بنا لیا ہے۔ محنت کرو، لیکن محنت سے لطف اندوز ہونا سیکھو۔ عظیم امریکی صنعت کار آرمنڈ ہیمر سے، جو کہ 1990 میں 92 سال کی عمر میں فوت ہوا، ایک بار پوچھا گیا تھا کہ اس کی عمر کا انسان کس طرح ساری دنیا کے دورے کر کے سربراہان حکومت سے ملاقاتیں کر سکتا ہے، تو اس نے کہا تھا، میں اپنے کام سے محبت کرتا ہوں۔ میں کام شروع کرنے کے لیے کل کا انتظار نہیں کرتا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نئے آئیڈیاز کے بغیر نیند سے جاگا ہوں۔ میرے لیے ہر چیز ایک چیلنج ہے۔ ہر زمانے کے عظیم ترین ڈرامہ نویس جارج برنارڈ شاہ نے تقریباً 1 صدی پہلے اس سے ملتی جلتی بات کہی تھی۔ اس نے لکھا تھا، میں چاہتا ہوں کہ جب میں مروں تو پوری طرح استعمال ہو چکا ہوں، کیونکہ میں جتنی زیادہ محنت کرتا ہوں میری زندگی اتنی ہی بڑھ جاتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہیمر اور شاہ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ محنت کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ لن یوتونگ، جو کہ چائنیز رائٹر ہے، اس نے کہا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ ناخوش لوگ وہ ہیں جو کچھ کرنا نہیں چاہتے۔ خوشی انہیں ملتی ہے جو اپنا کام بھرپور انداز میں انجام دیتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد آرام اور تازگی کا ایک نہایت خوبصورت وقت آتا ہے۔ سچی خوشی دن کا کام درست انداز میں انجام دینے سے حاصل ہوتی ہے۔ اظہر نیاز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔